بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 111 کے ساتھ عزیز طلباء کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے بخیر عافیت ہوں گے، جلالین کو سمجھ رہے ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ سے لے کر آیت نمبر 55 فاحکم بینکم بما کنتم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ فاعبدوہ تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے معجزات کی بات کی، اب معجزات کی بات کرنے کے بعد مخاطبین سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ اب میرا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو دعوت دی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے، اور باقاعدہ دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہی اس عقیدے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان اللہ ربی، کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی جو عیسیٰ کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں عیسائی، اس پر بھی رد ہے گویا کہ۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہہ کر عیسائیوں کی اس باطل عقیدے پر رد فرما رہے ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ فاعبدوہ ھذا الذی آمرکم بہ، جی فاعبدوہ، اور یہ جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، ان اللہ ربی وربکم صراط طریق مستقیم، سیدھا راستہ ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، ولم یؤمنوا بہ، اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کیا ان کے کفر کو، ان کی طرف سے کفر کو جب عیسیٰ نے جان لیا، مختلف ترجمے کر سکتے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو کہنے لگے، تو کہا کہ کون اللہ کی طرف میرا مددگار ہوگا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے اور عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمان بردار ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی اتباع کی، ہمیں گواہی دینے والوں میں سے شامل کر لیجئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم تو ہردرمی پر اتر آئی ہے اور انہوں نے نہیں مانا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر لوگوں کو پکارا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا۔ تو پھر یہ کچھ ان کے حواری جو ہے ان کے ساتھ ہو گئے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمارے یہاں قیام فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت پر لبیک کر وہاں تشریف لے گئے تھے مدینہ ہجرت کر کے، اور وہ انصار کہلائے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ بدر کی لڑائی بھی لڑی، احد بھی لڑی، آخر تک آپ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے انہی کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا من انصاری الی اللہ فلما احس علم، احس یہاں پر علم کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، جب جان لیا انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام نے جب جان لیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ صاحب جلالین کہہ رہے ہیں کہ کفر کو انہوں نے محسوس کیا، تو عالمہ سے احسہ کا معنی کہہ کے اشارہ کر دیا کہ یہ کفر محسوسات میں سے نہیں ہے، یہ جو ان کی عقیدہ ہے یہ غیر حسی چیز ہے، اس لیے احسہ کا معنی عالمہ سے کیا عیسیٰ۔ تو صاحب جلالین بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اشارہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ کو معلوم ہو گیا ان کے کفر کا، وارادوا قتلہ، اور
وہ چاہنے لگے ان کے قتل کو، یعنی یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں نے ان کو قتل کرنے کا قصد کیا ہے۔ قالا، تو فرمانے لگے من انصاری اعوانی ذاہبا الی اللہ، کون ہے، انصار کا معنی بتایا کہ کون میرا مددگار کون ہے، ذاہباً کہہ کے اشارہ کر دیا کہ یہ جو الی اللہ ہے یہ حال بن رہا ہے، جو جانے والا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، لانصر دینی، مقصد کیا ہے کہ میں اللہ کے دین کی مدد کر سکوں، میں اللہ کے دین کی، تاکہ میں ان کے دین کی نصرت کر سکوں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، اعوان دین ہی، اس کی دین کے مددگار ہم ہیں، وہم اصفیاء عیسیٰ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص لوگ تھے۔ اول من آمن بہ، بالکل شروع میں ایمان لائے تھے، وکانوا 12 رجلا، وہ 12 لوگ تھے، من الحور، اور یہ حواری جو ہے نا حور سے مشتق ہے، حور سے مشتق ہے، والبیاض الخالص، جس کا مطلب ہوتا ہے بالکل خالص سیاہ سفیدی۔ وقیلہ، اور بعض حضرات نے کہا کہ کانوا قصارین، یہ لوگ دھوبی تھے، یحورون الثیاب، جو کپڑے کو صاف کیا کرتے تھے، ایبیضونہ، یعنی اس کو سفید کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا گیا، یعنی بالکل سفید لوگ کہا گیا۔ جی آمنا صدقنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہیے اے عیسیٰ آپ بأننا مسلمون، کہ ہم فرمان بردار لوگوں میں سے ہیں۔ ان حواریوں نے، ان 12 لوگوں نے ان سے یہ کہا، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا، ربنا آمنا بما انزلت من الانجیل، اے ہمارے رب جو آپ نے نازل کیا انجیل میں سے، واتبعنا الرسول، اس کا پر ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول کی اتباع کی۔ رسول سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ، تو الف لام عہد ذہنی کا ہے اور مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وشہد، پس آپ گواہ رہیے اے عیسیٰ بأننا، واتبعوا فاکتبنا، تو ہمیں لکھ لیجئے، مع الشاہدین، ان لوگوں میں سے جو گواہ ہیں، ان لوگوں میں سے ہمیں لکھ لیجئے جو گواہ ہے، لک بالوحدانیت، آپ کے اوپر گواہ دیں گے وحدانیت کے، ولرسول کا، اور آپ کے رسول، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیں گے، ولرسول کا، اور آپ کے رسول کا، بالصدق، صدق، تو اس سے امت محمدیہ مراد، ٹھیک ہے۔ قال تعالی ومکروا مکر اللہ، آگے اللہ تعالیٰ کا قول اشارہ ہے، ومکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی، ومکروا، اور ان کافروں نے خفیہ تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جی یہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو لوگ تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کی دعوت دے کے نکلے ان 12 لوگوں کے ساتھ، تو اس کی قوم نے ان کو بہت تنگ کیا، بہت برا بلا کہا اور بہت مشہور کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک بات پہنچا دی اور کہا کہ یہ بہت غلط آدمی ہے، لوگوں کو غلط تبلیغ کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی فوج بھیجی اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، اس پر حملہ کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور اس کی جگہ پر ایک اور شخص عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بن گیا، اور ان کو انہوں نے قتل کر دیا، سولی لٹکا دیا۔ تو ومکروا اسی طرف اشارہ ہے، ومکروا اے کفار بنی اسرائیل، ان اسرائیل کے کافر لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سازش کی، ووکلوا بہ، اور ایک شخص کو وکیل بنایا، من یقتلہ غیرۃ، کہ وہ اس کو قتل کر لے، غیلۃ، دھوکے سے، ٹھیک ہے، غیلۃ خدعہ کو کہتے ہیں، دھوکہ، خفیہ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کو، خفیہ طور پر دھوکے سے ان کو قتل کر دیں۔ ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بہترین تدبیر کی، بہم، ان کو، بأن القا شبہ عیسیٰ علی من قصد قتلہ فقتلوہ، تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، صورت تدبیر کی، عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اس شخص پر ڈال لی، وہ جس کو انہوں نے وکیل بنایا تھا نا، بأن القا شبہ عیسیٰ علی من قصد قتلہ، جو اس کی قصد جو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل قصد سے، ارادے سے آیا تھا، ان کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اس کی شبیہ ڈال دی، فقتلوہ، اور انہوں نے اسی کو قتل کر دیا۔
بعض روایت میں آتا ہے کہ ان 12 لوگوں میں سے ایک نے منافقت کی اور ایک نے ان فوج کو بتا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر چھپے ہوئے ہیں. تو اس نے جو منافقت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو شبیہ دے دی عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور اس کو قتل کر دیا. فقتلوہ ورفع عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اعلمہم بھی، جی تدبیر مکر کرنے والے ہیں. سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین کہ مکر تو صحیح چیز نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے ہوتے ہیں؟ تو فرمائے کہ اعلمہم بھی، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جس طرح تدبیریں کرتے ہیں ان کی تدبیروں سے تو اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ جانتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. جی ترجمہ دیکھیے، اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا، ہم تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا. ورافعک الی، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا. الی یوم القیامت، قیامت تک. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے. ان آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4 وعدے فرمائے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے وعدے فرمائے ہیں؟ 4 وعدے فرمائے ہیں. اس پر بات کرتے ہیں تفسیر دیکھیے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک قابضک، میں آپ کو اپنی طرف صحیح سالم واپس لے لوں گا، اپنی طرف بلانے والا ہوں. قابضک، تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ اپنے اصلی معنی میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوت کر دیں گے ان کو، لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ وفات سے مراد، متوفیقہ سے مراد یہاں پر نیند ہے. ٹھیک ہے، کہ نیند دے دی ان کو اور ان کو اوپر اٹھا لیا، مر جانا مراد نہیں ہے. تو قابض کا سے تفسیر کر کے صاحب جلالین نے وہ پہلے والے قول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے والا ہوں. ورافعک الی، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. من الدنیا من غیر موت، دنیا سے اٹھانے والا ہوں اپنی طرف بغیر موت کے. ٹھیک ہے، جو اٹھا لیا تھا اس قصے کی طرف اشارہ ہے. ومطہرک مبعدک من الذین کفروا، اور پاک کرنے والا ہوں یعنی دور کرنے والا ہوں آپ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وجاعل الذین اتبعوک، اور آپ کی جو اتباع کرنے والے ہیں. کون ہے آپ کے اتباع؟ صدقوا بنبوتک من المسلمین والنصارى، جنہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی مسلمانوں میں سے اور نصارہ عیسائیوں میں سے، مسلمانوں میں سے. جنہوں نے بھی آپ کی تصدیق کر دی تو صرف عیسائی مراد نہیں اشارہ کر دیا، اتباع کرنے والے صرف عیسائی نہیں ہے بلکہ مسلمان بھی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ آپ کے اتباع کرنے والوں کو ہمیشہ غالب رکھوں گا. فوق الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. دیکھا وہ ہم الیہود، کون تھے؟ یہود تھے. تو یہود کو کے اوپر ہمیشہ ان کو غالب رکھوں گا. یعلونہم بالحجۃ والسیف، وہ ان کے اوپر غالب رہیں گے دلیل کے ذریعے اور سیف اور تلوار کے ذریعے. الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر قیامت کے دن تم نے میری طرف ہی آنا ہے، میں تمہارے بارے میں فیصلہ کروں گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے. من امر الدین ہے. اب اس آیات میں 4 چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پہلی چیز یہ کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہو کر نہیں ہوگی بلکہ طبعی طور پر وقت موعودہ پر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا وعدہ یہ والا ہے انی متوفی کا. تو حضرات نے اس کا مطلب مراد دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دوبارہ نیچے اتریں گے اور اپنی طبعی موت دیں گے آپ کو. تو متوفی کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو طبعی موت دیں گے، اپنے اصلی معنی میں ہے. ٹھیک ہے، تو وقت موعود قیامت کے قرب میں آئے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب نازل ہوگی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے جیسے کہ حدیث متواترہ میں آیا ہوا ہے. دوسرا وعدہ یہ کیا، دوسرا وعدہ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا. رافعک الی، یہ دوسرا وعدہ ہے.
جو اس وقت پورا کر دیا گیا، جیسے کہ ارشاد ہے وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، سورۃ النساء میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو یقیناً ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا وعدہ ہے کہ دشمنوں کی تہمت سے پاک کرنا، یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تمام غلط الزامات صاف کر دی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے۔ تو اور چوتھا وعدہ یہ ہے کہ آپ کے متبعین جو ہے الذین اتبعوک جعلوا الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، قیامت تک آپ کے منکرین پر غالب رہیں گے۔ تو یہ 4 وعدے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیے ہیں۔ یہ اس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے وعدے فرمائے تھے؟ کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔